السلام علیکم، آپ کی اپنی انوشی آپ کے ساتھ ہے اپنی آج کی ویڈیو میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے، اور میں دعا کرتی ہوں کہ آپ سب جہاں رہیں، خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ ہم پڑھ رہے ہیں ریٹائرڈ ڈی ایس پی ملک صفدر حیات کی ایک قتل کیس روداد جس کا نام ہے لمبے ہاتھ، اور آج ہم اس کا 3rd پارٹ پڑھیں گے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ میں نے درمیانی دروازے میں جا کر دوسرے کمرے میں لائٹر کی روشنی ڈالی۔ چارپائی کے پاس بکھرے بالوں والی ایک عورت کھڑی تھی۔ اس نے منہ پر ہاتھ رکھا ہوا تھا اور اس کی آنکھیں خوف کے باعث باہر نکلی ہوئی تھی۔ اس کی حلق سے کسی وقت بھی چیخ نکل سکتی تھی۔ لائٹر کی روشنی میں اس کا دیوار پر لرزنے والا سایہ اس سے بھی زیادہ خوفناک لگ رہا تھا۔ میں نے اسے تسلی دینے والے انداز میں کہا، بی بی، تم اس اکیلے گھر میں کیا کر رہی ہو؟ آپ یہاں کیسے پہنچ گئے؟ اس نے کہا۔ تب میں نے اسے پہچانا، وہ عائشہ تھی۔ تم یہاں کیوں آئی ہو؟ آپ یہاں سے چلے جائیں، اس نے لرزیدہ آواز میں کہا۔ جلدی سے چلے جائیں، مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں۔ ان کو پتہ چل گیا تو وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ میں نے اسے تسلی دی اور کہا، مجھے پتہ ہے کہ ظہیر تمہیں یہاں چھوڑ کر گیا ہے، لیکن میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اس نے ایسا کیوں کیا ہے۔ اس نے تمہیں اس ویران گھر میں کیوں بند کیا ہے؟ یہ جگہ تو جانوروں کے رہنے کے لائق بھی نہیں ہے۔ وہ سخت خوفزدہ تھی اور کسی بات کا جواب دینے پر تیار نہیں تھی۔ جو انسان برسوں ظلم و ستم کی چکی میں پستا رہا ہو، وہ ظلم کو اپنا مقدر سمجھنے لگتا ہے، اور بسا اوقات اس ظلم کو ظلم کہنا بھی گناہ سمجھتا ہے۔ عائشہ کی حالت بھی کچھ ایسی ہی تھی۔ اسے مظلوم اور مقہور انسانوں کی عزت نفس اور خود اعتمادی کو بحال کرنا آسان کام نہیں ہوتا۔ اس کے لیے سب سے ضروری امر یہ ہے کہ پہلے انہیں ظلم کے ماحول سے نکالا جائے۔ عائشہ نے میری تسلی اور یقین دہانی کے بعد بتایا کہ دوپہر کو میری اس کے ساتھ جو بات چیت ہوئی تھی وہ اس نے لفظ بلفظ اپنے شوہر کو بتا دی۔ دراصل وہ ڈر گئی تھی کہ جانے میں اسے کیوں تھانے بلانا چاہتا ہوں۔ جب یہ بات ظہیر کو معلوم ہوئی تو وہ اپنی کسی مصلحت کی بنا پر اسے اس بے آباد مکان میں چھوڑ گیا۔ اس شخص کی سنگ دلی ملاحظہ کریں کہ اس نے عائشہ کے پاس نہ تو ایک گلاس پانی چھوڑا تھا اور نہ ہی اسے رات کا کھانا دیا تھا۔ میں نے سپاہی کو بیچ کر چند موم بتیاں اور کچھ کھانے پینے کا سامان منگوایا اور عائشہ کو یقین دلایا کہ اس کی مظلومیت کے دن ختم ہونے والے ہیں۔ میرے اصرار پر اور میرے مختلف سوالات کے جواب میں اس نے جو کہانی سنائی اس کا خلاصہ کچھ یوں ہے۔ عائشہ ان لڑکیوں میں سے تھی جو صرف ایک دفعہ محبت کرتی ہیں اور محبت کی خاطر بڑی سے بڑی قربانی دینے سے بھی دریغ نہیں کرتی۔ عائشہ ایک متوسط طبقے سے تعلق رکھتی تھی۔ وہ اپنی بہنوں میں سب سے زیادہ خوبصورت تھی۔ الطاف حسین ان کا دور کا رشتہ دار تھا اور پڑوسی بھی تھا۔ وہ اس کی ماں کو خالہ کہتا تھا اور بلا جھجک ان کے گھر آتا جاتا تھا۔ چونکہ دونوں گھرانوں کی مالی حیثیت ایک جیسی تھی، اس لیے جب الطاف کی ماں نے اپنے بیٹے کے لیے عائشہ کا رشتہ مانگا تو عائشہ کے والدین نے انکار نہیں کیا۔ الطاف میں اگرچہ لاؤبالی پن پایا جاتا تھا اور اس کا اٹھنا بیٹھنا اچھے لوگوں میں نہیں تھا، لیکن عائشہ کو وہ بہت اچھا لگتا تھا اور وہ دل و جان سے اس پر فریفتہ تھی۔ اسے یقین تھا کہ شادی کے بعد الطاف کا لاؤبالی پن خود بخود ختم ہو جائے گا۔ جب کوئی چیز انسان کے اختیار اور تصرف میں ہو تو بسا اوقات اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہوتا، لیکن جب وہ چیز چھن جاتی ہے تو پھر اس کی قدر و قیمت کا پتہ چلتا ہے۔ ہوا یہ کہ شادی کی ایک تقریب میں منیر بٹ نے عائشہ کو دیکھ لیا اور دیکھتے ہی پاگل ہو گیا۔ اس نے اپنی ماں سے کہہ دیا کہ وہ شادی کرے گا تو صرف عائشہ سے، ورنہ ساری عمر یوں ہی گزار دے گا۔ منیر کی ماں نے جب عائشہ کے گھرانے کے بارے میں معلوم کیا تو اسے بیٹے کی پسند پر افسوس ہوا، کیونکہ عائشہ ایک معمولی خاندان سے تعلق رکھتی تھی، جبکہ منیر کا خاندان نہ صرف دولت مند تھا بلکہ اونچی ناک والا بھی تھا۔ پہلے تو ان لوگوں نے منیر کو اس شادی سے باز رکھنے کی کوشش کی، لیکن وہ نہیں مانا اور صاف کہہ دیا کہ اگر گھر والے اس کا ساتھ نہیں دیں گے تو وہ ان سے قطع تعلق کر کے اپنے طور پر عائشہ سے شادی کر لے گا۔ بالآخر اس کی ماں رشتہ مانگنے عائشہ کے گھر پہنچ گئی۔ عائشہ کے والدین نے سوچا کہ لڑکا دولت مند خاندان کا چشم و چراغ ہے، عزت و حیثیت کا مالک ہے، ان کی بیٹی کے وارے نیارے ہو جائیں گے۔ انہوں نے فوراً ہاں کر دی، یہ نہ سوچا کہ ان کی بیٹی کی بھی کوئی پسند ہو سکتی ہے۔ اونچا رشتہ ملنے کی خوشی میں انہوں نے الطاف سے منگنی توڑنے کی بھی ضرورت نہیں سمجھی اور چند ہفتوں کے اندر عائشہ کی شادی کر دی۔
لیکن بیچاری پہلی ہی رات بیوہ ہو گئی۔ منیر کی وفات کے بعد عائشہ اپنے والدین کے گھر میں رہنا چاہتی تھی، لیکن اس کے سسرال والوں نے اسے جانے کی اجازت نہیں دی۔ انہوں نے کہا کہ وہ ان کی عزت ہے اور انہی کے گھر میں رہے گی، لیکن یہ ان کی سازش تھی۔ عائشہ نے کہا، وہ مجھے اپنی قید میں رکھنا چاہتے تھے۔ عدت کے دنوں میں تو عورت ویسے بھی گھر سے باہر قدم نہیں رکھ سکتی، لیکن جب عدت پوری ہوئی تو انہوں نے مجھ سے پوچھے بغیر میرا نکاح ظہیر سے پڑھا دیا، لیکن وہ محض کاغذی شادی تھی۔ کیا تمہارے والدین نے کبھی تمہارے سسرال والوں سے باز پرس نہیں کی؟ میرے ابا بہت سیدھے آدمی تھے، وہ کسی کے سامنے آنکھ اٹھا کر بات نہیں کر سکتے تھے۔ البتہ امی نے کئی دفعہ سسرال والوں سے جھگڑا کیا، لیکن کچھ حاصل نہیں ہوا، بلکہ میرے ساتھ اور زیادہ سختی کی جانے لگی۔ لڑکی کا خاندان اگر کمزور ہو تو وہ زور آور سسرالیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ لیکن یہ لوگ تمہارے ساتھ ایسا ظلم کیوں کر رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں میں منحوس ہوں، ڈائن ہوں، میں نے آتی ان کے بیٹے کو نگل لیا ہے۔ وہ رونے لگی، اس نے میرے پیر پکڑ لیے۔ آپ میری مدد کر سکتے ہیں، خدا کے لیے مجھے ظالم خاندان سے نجات دلا دیں، میں ساری زندگی آپ کا احسان یاد رکھوں گی۔ میں نے اسے پیروں کو چھونے سے منع کیا اور چارپائی پر بٹھانے کے بعد کہا، کیا تم اب بھی الطاف کو پسند کرتی ہو؟ اس نے آنکھیں نیچے کر کے اسبات میں سر ہلا دیا۔ میں صرف الطاف کی وجہ سے زندہ ہوں۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اگر اسے پھانسی ہو گئی تو میں خودکشی کر لوں گی۔ تمہیں پتہ ہے کل ظہیر نے اس کی جھگی کو آگ لگا دی تھی۔ وہ بری طرح چونک گئی، اس کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ اس نے بے چینی کے ساتھ میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ کیا الطاف کی سزا پوری ہو گئی ہے؟ کیا وہ رہا ہو کر آ گیا ہے؟ وہ کہاں ہے؟ خدا را مجھے اس کے پاس لے چلیں، میں 15 سال سے اس کی رہائی کا انتظار کر رہی ہوں۔ یہ لوگ کہتے تھے کہ اسے عمر قید ہوئی ہے، وہ کبھی رہا نہیں ہوگا، لیکن میرا دل کہتا تھا کہ ہم ضرور ملیں گے۔ اللہ نے میری فریاد سن لی ہے۔ اس نے 15 سال کی قید با مشقت کاٹی ہے اور میں 16 سال سے قید با تشدد کاٹ رہی ہوں۔ اب اللہ نے چاہا تو میں بھی رہا ہو جاؤں گی۔ میں نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، تمہیں تھوڑا صبر سے کام لینا پڑے گا۔ جہاں 15-16 سال گزار لیے ہیں وہاں تھوڑا سا اور انتظار کر لو۔ میں آپ کی منت کرتی ہوں مجھے الطاف کے پاس لے چلیں، میں اب اور انتظار نہیں کر سکتی۔ تمہیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ تم ظہیر کی منکوحہ ہو، میں نے کہا۔ قانونی طور پر تم اس کی بیوی ہو، الطاف سے تمہارا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ میں کسی غیر قانونی معاملے میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا کیونکہ میں قانون کی حفاظت کے منصب پر فائز ہوں۔ میں ایک تو تمہارے لیے کسی وکیل کا بندوبست کرتا ہوں اور دوسرا تمہارے سسر کو سمجھاتا ہوں کہ وہ یہ زیادتی ختم کرے۔ اگر سیدھے طریقے سے بات نہ بنی تو پھر کوئی ترکیب سوچنا پڑے گی۔ مجھے امید ہے کہ معاملہ بخیر و خوبی طے ہو جائے گا۔ ان باتوں سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، اس نے کہا۔ یہ لوگ بہت ظالم ہیں، ان پر کوئی نصیحت اثر نہیں کرے گی۔ اگر نصیحت اثر نہیں کرے گی تو پھر دوسرا طریقہ اختیار کرنا پڑے گا۔ اگر تم کہو تو میں کسی سپاہی کی بیوی کو تمہارے پاس بھیج دوں۔ نہیں، میں ایسی ہی ٹھیک ہوں۔ ظہیر نے کہا تھا کہ وہ کل مجھے واپس لے جائے گا۔ پھر وہ مجھ سے الطاف کے بارے میں سوالات کرنے لگی۔ جب اسے پتہ چلا کہ الطاف کے پاس سونے کے لیے بستر بھی نہیں ہے تو وہ اندر گئی، ایک پرانا سا بستر جھاڑ کر لے آئی۔ میں نے اسے کہا بھی کہ ہم الطاف کے لیے بستر کا بندوبست کر دیں گے، مگر وہ نہیں مانی اور زبردستی بستر ہمارے سپرد کر دیا۔ میں نے سپاہی کو تانگا لانے کے لیے بھیج دیا۔ عائشہ ہمارے جاتے جاتے بھی الطاف کے بارے میں سوالات کرتی رہی۔ وہ کس حال میں ہے، رات کہاں گزارتا ہے، اس کی صحت کیسی ہے، کام کیا کرتا ہے۔ اس وقت مجھے خیال نہیں آیا کہ وہ کریت کریت کر سوالات کیوں کر رہی تھی۔ کاش میں اس وقت تھوڑا سا غور کر لیتا تو مجھے اس کے ارادے کا علم ہو جاتا اور میں ایک المناک سانحے کو روک لیتا۔ ہم نے تانگے میں بستر رکھا اور واپس آ گئے۔ الطاف حسین برآمدے میں موجود تھا۔ جب میں نے اسے عائشہ کا دیا ہوا بستر دیا تو وہ اپنے جذبات کو قابو میں نہ رکھ سکا اور بے اختیار رونے لگا۔ اس وقت چونکہ کافی دیر ہو چکی تھی اس لیے میں چند منٹ تھانے میں ٹھہر کر گھر چلا گیا۔ اس روز میں نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ 4 سپاہیوں کو ایک ASI کی نگرانی میں ظہیر اور اس کے چھوٹے بھائی فیروز کی گرفتاری کے لیے بھیج دیا۔ وہ 1 گھنٹے کے اندر دونوں کو گرفتار کر کے لے آئے۔ ظہیر کے بارے میں پتہ چلا کہ اس نے سپاہیوں کو گالیاں دی تھیں اور انہیں خطرناک نتائج کی دھمکیاں دی تھیں، جس کی وجہ سے سپاہیوں نے اس کی تھوڑی سی مرمت کر ڈالی تھی۔ ظہیر نے کہا کہ وہ مجھ سے علیحدگی میں بات کرنا چاہتا ہے، لیکن میں نے اس کی بات سننے سے انکار کر دیا اور اسے اس کے بھائی سمیت اسی حوالات میں بند کر دیا جس میں اس کے 2 بدمعاش ملازم بند تھے۔ تھوڑی دیر بعد سراج الدین 2 بااثر آدمیوں کو ساتھ لے کر تھانے پہنچ گیا۔ میں نے سپاہیوں سے کہہ دیا کہ اسے 1 آدھ گھنٹہ برآمدے میں نروس ہونے دیں اور کہہ دیں کہ تھانے دار صاحب بہت مصروف ہے۔
جو 2 بااثر سفارشی اس کے ساتھ آئے تھے ان سے میں نے ملاقات کر لی اور انہیں اطمینان دلا کر رخصت کر دیا۔ 1 گھنٹے بعد میں نے سراج الدین کو اپنے کمرے میں بلایا۔ اس کے چہرے پر سخت برہمی پائی جاتی تھی۔ اس نے آتے ہی احتجاج کرنا شروع کر دیا اور کچھ دھمکی آمیز گفتگو بھی کرنے لگا۔ میں نے اس کے بیٹوں کو بھی حوالات سے بلا لیا۔ سراج الدین کو تو میں نے کرسی پیش کی مگر ظہیر اور فیروز کو کھڑے رکھا۔ جو 2 سپاہی انہیں حوالات سے نکال کر لائے تھے انہیں ان کے دائیں بائیں کھڑا کر دیا۔ ملک صاحب، آپ نے ہمارے ساتھ سخت زیادتی کی ہے، ظہیر نے کہا، بلکہ دھوکہ کیا ہے۔ شاید آپ کو پتہ نہیں کہ ہماری اوپر تک رسائی ہے، ہم کسی گنگو تیلی کی اولاد نہیں ہیں۔ سپاہی نے پیچھے سے اس کا کالر پکڑ کر جھٹکا دیا، بولا، اوئے ادب سے بات کر، اس کمرے میں کسی کو ملک صاحب سے زیادہ اونچی آواز میں بات کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ سراج الدین نے کہا، جناب کل تو آپ نے ہمیں بہت اطمینان دلایا تھا، آج صبح صبح کیا ہو گیا؟ بٹ صاحب، ہم قانون کا تحفظ کرنے کی تنخواہ لیتے ہیں۔ میں نے کہا، ہمارا دوست وہ ہے جو قانون کا احترام کرتا ہے۔ آپ کے بیٹوں نے ایک بے گناہ کی جھگی کو نذر آتش کیا ہے۔ تعزیرات پاکستان کی دفعہ 435 کے تحت اس جرم کی سزا 7 سال قید بامشقت ہے، جرمانہ اس کے علاوہ ہو سکتا ہے۔ فیروز نے کہا، ہم نے تو کسی کی جھگی کو آگ نہیں لگائی، کوئی گواہ بھی ہے آپ کے پاس؟ میں نے اس کے باپ کی طرف اشارہ کیا، ایک گواہ تو تمہارے والد ہیں، انہوں نے کل ہرجانہ ادا کرنے کی پیشکش بھی کی تھی۔ ملک صاحب، وہ دوستی کی بات تھی، سراج الدین نے کہا، میں نے آپ کو یہ بھی بتا دیا تھا کہ وہ زمین ہماری ہے، تافو کی ماں نے وہ زمین ہمارے ہاتھ فروخت کر دی تھی۔ میں نے کہا، تمہارے بیٹوں نے تو یہ بات نہیں بتائی۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے جناب؟ ظہیر نے کہا، پہلے نہیں بتایا تو اب بتا دیتے۔ زمین کے کاغذات ہیں تمہارے پاس؟ کاغذات بھی موجود ہیں، ظہیر نے کہا، ضرورت پڑنے پر کاغذات بھی دکھا دیں گے۔ میں نے کیس کی فائل کھول کر اندر سے زمین کا سرٹیفکیٹ نکالا۔ میں نے الطاف حسین سے اس بارے میں بات کی تھی، وہ کل شام کو مجھے یہ سرٹیفکیٹ دے گیا ہے۔ جس زمین کو آپ اپنی ملکیت بتا رہے ہیں وہ اس سرٹیفکیٹ کی روح سے الطاف حسین کے والد دلدار حسین کی ملکیت ہے۔ سراج الدین نے سرٹیفکیٹ دیکھا تو کچھ پریشان سا نظر آنے لگا۔ اس کی پریشانی کا سبب مجھے بعد میں معلوم ہوا۔ اس نے راتوں رات 8-10 کاریگر لگا کر پلاٹ کے گرد 4 دیواری تعمیر کروا دی تھی۔ اس کا خیال ہوگا کہ وہ کمیٹی کے چیئرمین کو کچھ دے دلا کر پلاٹ اپنے نام منتقل کرا لے گا۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ تافو کی ماں نے زمین فروخت کر دی تھی۔ بٹ صاحب، زمین کے ذرا سے ٹکڑے کے لیے جھوٹ نہ بولیں۔ میں نے کہا، یہ تافو کی ماں کی ملکیت نہیں تھی، یہ وراثت کی زمین ہے۔ آپ سمجھدار آدمی ہیں، آپ کو یقیناً معلوم ہوگا کہ ایسی زمین تمام ورثاء کی رضامندی کے بغیر فروخت نہیں کی جا سکتی۔ اس زمین کا اصلی وارث الطاف حسین ہے۔ آپ اپنی عمر کا ذرا خیال کریں، آپ کو تو اب اپنی 2 گز زمین کی طرف نگاہ رکھنا چاہیے۔ کتنا اور جی لیں گے آپ؟ 10 سال؟ 15 سال؟ جہاں 65 سال گزر گئے وہاں 10-15 سال گزرنے میں کون سی دیر لگتی ہے؟ خیر، زمین کی بات چھوڑے، سراج الدین نے کہا، اصل معاملے کی بات کریں۔ میں نے فیروز کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، بچو، تم نے گواہوں کا پوچھا ہے نا؟ میرے پاس پورے 8 گواہوں کے تحریری بیان موجود ہیں۔ 8 گواہ؟ سراج الدین نے حیرانی سے کہا، ہمارے محلے کا کوئی شخص ہمارے خلاف گواہی نہیں دے سکتا۔ اس بات کا تو عدالت میں پتہ چلے گا کہ کون گواہی دے سکتا ہے اور کون نہیں دے سکتا۔ ظہیر جھجکتے ہوئے بولا، ملک صاحب، معلوم ہوتا ہے کہ اس معاملے کو آپ نے اپنی عزت کا مسئلہ بنا لیا ہے، حالانکہ بات کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر آپ ہم سے کوئی جرمانہ وغیرہ وصول کرنا چاہتے ہیں تو صاف بات کریں، کتنی رقم چاہیے آپ کو؟ دیکھو میاں، ہم لوگوں کو انصاف دلانے کے ذمہ دار ہیں، میں نے کہا۔ اگر ہم غریبوں اور کمزوروں کی داد رسی نہیں کریں گے تو ایک دن ہم اس بڑی عدالت کی گرفت میں آ جائیں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ حقدار کو اس کا حق مل جائے۔ ملک صاحب، کھل کر بات کریں، سراج الدین نے کہا، ہم عدالت کے چکر میں نہیں پڑنا چاہتے، اگر بات یہیں پر ختم ہو جائے تو زیادہ اچھا ہے۔ میں ایک شرط پر کیس ختم کر سکتا ہوں۔ ٹھیک ہے، سراج الدین نے کہا، ہم ہر معقول شرط ماننے پر تیار ہیں۔ میں نے ظہیر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کل جب میں تمہارے گھر گیا تو مجھے تمہاری دونوں بیویوں کو دیکھنے کا اتفاق ہوا۔ یہ دیکھ کر مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ تمہاری ایک بیوی تو سونے میں لدی ہوئی تھی اور دوسری کے جسم پر چیتھڑے لٹک رہے تھے۔ ملک صاحب، یہ ہمارے گھر کا معاملہ ہے، ظہیر نے کہا، آپ اس میں دخل نہ دیں۔ تم جو کچھ اپنی پہلی بیوی کے ساتھ کر رہے ہو وہ تمہارے گھر کا نہیں، انصاف و قانون کا معاملہ نظر آتا ہے۔ میں نے تمہارے پڑوسیوں اور واقف کاروں سے بات کی ہے، ان کا کہنا ہے کہ تم نے عائشہ کو بیوی کی طرح نہیں ملازموں کی طرح رکھا ہوا ہے، اور اس بات کی ایک جھلک کل میں بھی دیکھ چکا ہوں۔ 2 بیویاں رکھنا منع نہیں ہے، لیکن انصاف شرط ہے۔
اگر تمہیں پہلی بیوی پسند نہیں ہے تو اسے طلاق دے دو۔ آپ کو حقیقت کا علم نہیں ہے ملک صاحب، ظہیر نے کہا۔ آپ اس بات کو یہیں پر ختم کر دیں۔ میں تو یہی چاہتا ہوں کہ یہ بات یہیں پر ختم ہو جائے، لیکن شاید تم ایسا نہیں چاہتے۔ ایسی صورت میں ان دونوں کیسوں کو عدالت میں لے جانا پڑے گا۔ ظہیر غصے سے بولا، تو پھر ایک تیسرا کیس بھی عدالت میں جائے گا، قتل کا کیس۔ قتل کا کیس؟ سراج الدین نے کہا، ملک صاحب یہ لڑکی میرے بیٹے کی قاتل ہے۔ اس نے میرے ہیرے جیسے بیٹے کو سہاگ کی رات قتل کر دیا تھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں بٹ صاحب؟ میں نے حیرانی سے کہا، قتل تو الطاف نے کیا تھا اور وہ سزا بھی بھگت آیا ہے۔ میں نے سنا ہے کہ وہ خون آلود خنجر سمیت تھانے میں پہنچ گیا تھا۔ جی ہاں، بعد میں یہی واقعہ پیش آیا تھا۔ الطاف خنجر سمیت تھانے پہنچا، اقبال جرم کیا اور عائشہ کی جگہ سزا بھگت آیا، لیکن قتل عائشہ نے کیا تھا۔ جب میں نے اپنے جوان بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا تو میں خون کے آنسو رو رہا تھا۔ ہمیں کیا معلوم تھا کہ اس لڑکی نے کہیں اور آنکھ لڑا رکھی ہے؟ اگر اسے رشتہ منظور نہیں تھا تو انکار کر دیتی۔ اگر ماں باپ کے دباؤ میں آ کر شادی کر لی تھی تو نبھاتی۔ شادی والے روز منیر بہت خوش تھا۔ اس نے اپنے دوستوں سے کہا تھا کہ عائشہ کو پا کر اس نے زندگی کی ساری خوشیاں پا لی ہیں، لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ وہ عائشہ کے بجائے موت کو بیاں کر گھر لا رہا ہے۔ عائشہ نے اسے باقاعدہ منصوبے کے تحت قتل کیا تھا۔ وہ اپنی ٹانگ کے ساتھ خنجر باندھ کر لائی تھی۔ رات کے 12 سوا 12 بجے منیر آخری مہمان کو رخصت کر کے دلہن کے کمرے میں چلا گیا۔ گھر میں چونکہ سب لوگ تھکے ہوئے تھے، اس لیے مہمانوں کے جاتے ہی اپنے اپنے بستروں میں لیٹ گئے۔ رات کے 1 بجے منیر کی ماں نے مجھے جھنجھوڑ کر جگایا۔ وہ بہت گھبرائی ہوئی تھی، کہنے لگی، جلدی اٹھے، منیر کے کمرے سے عجیب عجیب آوازیں آ رہی ہیں۔ میں ہڑبڑا کر اٹھا اور جلدی سے جا کر منیر کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ اتنے میں گھر کے دوسرے افراد بھی جاگ گئے۔ کافی کھٹکھٹانے کے بعد بھی جب دروازہ نہیں کھلا تو لڑکوں نے دروازہ توڑ دیا۔ اندر منیر کی لاش خون میں لت پت پڑی تھی۔ گھر میں ایک کوہرام بپا ہو گیا۔ کسی کو دلہن کا خیال ہی نہیں آیا۔ کوئی ادھر دوڑ رہا تھا، کوئی ادھر دوڑ رہا تھا۔ یہ بات ہمیں بعد میں معلوم ہوئی کہ منیر کے کمرے کا گلی کی طرف کھلنے والا دروازہ کھلا تھا۔ آدھی یا پونے گھنٹے کے بعد عائشہ کو گلی کی طرف سے گھر میں داخل ہوتے دیکھا گیا، لیکن اس افراتفری کے ماحول میں کسی کو یہ سوچنے کا خیال نہیں آیا کہ دلہن اس وقت کہاں سے آئی تھی۔ بتانے والوں نے بتایا کہ وہ سیدھی غسل خانے میں گئی اور سادہ کپڑے پہن کر باہر آ گئی۔ اس کا یہ عمل موقع کے عین مطابق تھا، لیکن جو حیرت کی بات بعد میں منکشف ہوئی وہ یہ ہے کہ اس کا سہاگ رات والا جوڑا آج تک نہیں ملا۔ الطاف نے اسی رات خود کو پولیس کے حوالے کر دیا، لیکن اصل حقیقت آہستہ آہستہ کھلنا شروع ہوئی۔ پتہ یہ چلا کہ منیر کو قتل کرنے کے بعد عائشہ سیدھی الطاف کے پاس پہنچی اور اسے بھاگ جانے کا مشورہ دیا، مگر وہ سمجھدار آدمی نکلا۔ اصل حقیقت جاننے کے بعد اس نے سوچا ہوگا کہ وہ کہیں بھی چلے جائیں پولیس کے ہاتھوں سے نہیں بچ سکیں گے، اور فرار کی صورت میں پکڑے جانے پر دونوں پر مقدمہ چلے گا، لہٰذا وہ رانجھا بن گیا اور ہیر کو بچانے کے لیے جھوٹا اقبال جرم کر لیا۔ پوری بات سننے کے بعد میں نے کہا، جب آپ کو یہ سب کچھ معلوم ہو گیا تھا تو آپ نے پولیس کو اصل حقیقت سے آگاہ کیوں نہ کیا؟ کیوں ایک بے گناہ کو سزا پانے دی؟ ظہیر نے جواب دیا، جناب دونوں نے مل کر سازش کی تھی، دونوں کو سزا ملنا چاہیے تھی۔ ٹھیک ہے، اگر دونوں مجرم تھے تو انہیں سزا دینا عدالت کا کام تھا۔ میں نے کہا، بس اگر آپ اب اس کیس کو عدالت میں پیش کرنے کی کوشش کریں گے تو چند دفعات آپ پر بھی لگیں گی، یعنی حبس بے جا، سچی گواہی سے اجتناب اور قانون اپنے ہاتھ میں لینا۔ اگر آپ عائشہ کو اسی وقت قانون کے حوالے کر دیتے تو شاید اسے اتنی بڑی سزا نہ ملتی جتنی آپ اسے دے چکے ہیں۔ اس نے اپنے لیے قید با تشدد کی اصطلاح استعمال کی ہے۔ یہ بات سنتی ظہیر کی پیشانی شکن آلود ہو گئی۔ تب مجھے احساس ہوا کہ میرے منہ سے غلط بات نکل گئی تھی۔ وہ سمجھ گیا کہ میں عائشہ سے مل چکا ہوں۔ ملک صاحب کوئی تصفیے کی صورت بتائیں، اس نے کہا۔ آپ کی شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ تم عائشہ کو طلاق دے دو اور میں یہ کیس ختم کر دیتا ہوں۔ وہ فوراً راضی ہو گیا۔ ٹھیک ہے جناب، میں آج ہی اسے 2 گواہوں کی موجودگی میں طلاق دے دیتا ہوں۔ میں نے دیکھا کہ اس کی فوری آمادگی پر اس کا بھائی اور باپ بھی حیران ہو گئے تھے۔ بعد میں جو سانحہ پیش آیا اس سے میرے دل میں شبہ پیدا ہوا کہ اس کی نیت ٹھیک نہیں تھی، لیکن شبہ غلط بھی ہو سکتا ہے۔ مگر جو کچھ بھی تھا، کشتی کنارے پر پہنچ کر ڈوب گئی تھی۔ میں بعد میں پیش آنے والا سانحہ آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں اور فیصلہ آپ پر چھوڑتا ہوں کہ اس کا محرک کیا تھا۔ ایک رات قبل جب میں نے عائشہ کو الطاف حسین کے بارے میں بتایا تو جیسا کہ آپ پڑھ چکے ہیں، وہ خوشی سے دیوانی ہو گئی اور کریت کریت کر الطاف کے بارے میں سوالات کرنے لگی۔
ہمارے جانے کے بعد وہ گھر سے نکلی اور الطاف حسین کو تلاش کر کے اپنے ساتھ لے گئی۔ دونوں ساری رات فرار کا منصوبہ بناتے رہے، لیکن دونوں کے پاس ریل وغیرہ کے کرائے کے لیے رقم نہیں تھی، ورنہ وہ اسی رات فرار ہو جاتے۔ عائشہ نے اس بے آباد گھر میں پڑا ہوا کچھ پرانا سامان الطاف کو دیا کہ وہ اسے بیچ جائے۔ عائشہ کو یہ بھی پتہ تھا کہ ظہیر اسے صبح لینے آئے گا، تو اس نے الطاف سے کہا کہ وہ کوئی بہانہ کر کے ایک رات اور وہاں رکنے کی کوشش کرے گی، تاہم اگر کامیاب نہ ہوئی تو رات کو موقع پا کر ظہیر کے گھر سے نکل جائے گی اور ایک مخصوص جگہ پر الطاف سے ملے گی۔ اگلے روز الطاف کو پتہ چلا کہ ہم نے ظہیر اور فیروز کو گرفتار کر لیا ہے، نیز یہ کہ گھر کے دیگر مرد بھی تھانے میں بیٹھے ہیں، تو وہ بہت خوش ہوا۔ اس نے سوچا اب ظہیر عائشہ کو لینے نہیں جا سکے گا اور وہ اطمینان سے فرار ہو جائیں گے۔ اس نے سامان فروخت کرنے سے پہلے عائشہ کو ظہیر کی گرفتاری کی خبر پہنچانے کا فیصلہ کیا۔ اسے یقین تھا کہ ظہیر کم از کم ایک رات تو ضرور حوالات میں رہے گا، لیکن میں نے چند گھنٹے کے بعد ہی ظہیر اور فیروز کو رہا کر دیا۔ ظہیر گھر سے ہو کر عائشہ کو لینے یا اس سے بات کرنے کے لیے روانہ ہو گیا۔ اب اتفاق ملاحظہ ہو کہ جب ظہیر کا تانگا گلی کے کونے پر تھا تو عین اس وقت الطاف دروازے سے باہر نکل رہا تھا، تاہم اس نے ظہیر کو نہیں دیکھا اور دوسری گلی میں مڑ گیا۔ یہ دیکھ کر ظہیر کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ وہ تانگے سے اتر کر اندر گیا اور چاقو نکال کر عائشہ پر حملہ کر دیا۔ تانگے والا جو ابھی واپس نہیں گیا تھا عائشہ کی چیخیں سن کر اندر کی طرف بھاگا۔ کچھ پڑوسی بھی جمع ہو گئے۔ عائشہ کے جسم پر نصف درجن سے زیادہ زخم آئے تھے۔ لوگوں نے اسے تانگے میں ڈال کر فوراً اسپتال پہنچا دیا، لیکن اس نے راستے میں ہی دم توڑ دیا۔ ہم نے ظہیر کو دوبارہ گرفتار کر کے آلہ قتل برآمد کر لیا اور قتل عمد کا پرچہ کاٹ کر اسے حوالات میں بند کر دیا۔ یوں دولت کی چمک کے باعث محبت کی یہ کہانی خونی انجام پر اختتام پذیر ہوئی۔ عائشہ کی موت کے بعد الطاف نیم دیوانہ ہو گیا تھا۔ یہاں پر کئی سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ غلطی عائشہ کے والدین کی تھی، جنہوں نے بیٹی کی مرضی معلوم کیے بغیر دولت کی چمک دیکھ کر اس کی شادی منیر سے کر دی، یا غلطی عائشہ کی تھی جس نے بزرگوں کے فیصلے کو تسلیم نہیں کیا۔ پھر بعد میں جو حالات پیش آئے اس میں کون قصوروار تھا؟ الطاف جس نے قتل کا الزام اپنے سر لے لیا، بٹ فیملی جنہوں نے قانون ہاتھ میں لیا اور پولیس کو حقیقت حال سے آگاہ نہیں کیا، یا عائشہ جس نے چند روز مزید صبر کرنے کے بجائے فرار کا پروگرام بنایا، یا ظہیر جو اپنے جوش کو قابو میں نہ رکھ سکا؟ آپ کے پاس ان سوالوں کا کیا جواب ہے؟ یوں اس کہانی کا ہو گیا اختتام، اور یہ تھرڈ پارٹ ہی لاسٹ پارٹ ثابت ہوا۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔